السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 174واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی پچھلا جو جمعرات تھا یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن ہمارے ایک مسلم نوجوان مرزا حمایت بیگ کے پیشانی پر پونا میں 13 فروری سن 2010 کو جرمن بیکری میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، جس میں 17 لوگوں کی جانیں گئی تھی اور 60 لوگ اس میں زخمی ہو گئے تھے، مہاراشٹر ATS کی طرف سے جو مرزا حمایت بیگ کو اس کا مکھیہ آروپی بنا کر نیچے کی عدالتوں سے سزا بھی دلا دی گئی تھی، بامبے ہائی کورٹ کی بینچ NH پاٹل اور SB شکرے صاحب نے مرزا حمایت بیگ کو باعزت بری کر دیا۔ جیسے ہی NH پاٹل اور SB شکرے صاحب کی بینچ نے مرزا حمایت بیگ سے کہا "یو آر بینگ ایکیوٹیڈ آف دا ڈیتھ پینلٹی", یہ جملے سنتے ہی کورٹ میں موجود تمام ہمارے وکلا، ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب، تہور پٹھان صاحب، جمعیت کے ذمہ داران، حافظ ندیم صدیقی صاحب اور باقی جو وہاں پر ملت کے ہمدرد موجود تھے، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور جیسے ہی یہ خبر جیسے جیسے مشہور ہوتی گئی، لوگوں نے ان علاقوں کے اندر شکرانہ نمازوں کو ادا کیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ محترم بزرگوں، دوستو، مرزا حمایت بیگ ہائر ایجوکیٹڈ، جس کے پاس میں ٹیچر کی ڈگری تھی، ایسے نوجوان پہ زبردستی اتنا بڑا کلنک لگانا، یہ ہمارے ملک اور خاص طور پہ مسلم نوجوانوں کے لیے نہایت ہی خطرناک بات تھی، اس لیے کہ صرف مرزا حمایت بیگ ہی نہیں، ایسے ہمارے کئی بے قصور ہائر ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں جن کو ATS کی طرف سے بغیر کسی جرم کے پکڑ کے جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، ان کی عمریں برباد کی جا رہی تھی، زبردستی ان پہ بہتان اور الزام لگائے جا رہے تھے۔ لیکن واقعی میں بھی میں ہمارے ہندوستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو سلام کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھلے ہی ہر ڈپارٹمنٹ میں ذاتی واد آ گیا ہو، ہر وبھاگ میں ذاتی واد آ گیا ہو، لیکن ہمارے ملک کی کورٹیں، ہمارے ملک کے ججز، ہمارے ملک کے انصاف کے مندر، خاص طور پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آج بھی انصاف باقی ہے، اور یہ انصاف کے وہ گھر جو ان گندگیوں سے آج بھی پاک اور صاف ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ڈیموکریسی کا جو ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے مستحکم اور مضبوط ہے۔ میں NH پاٹل صاحب اور SB شکرے صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ واقعی میں یہی وہ لوگ ہیں جن کورٹوں نے مالیگاؤں بم بلاسٹ کے اندر پکڑے گئے 15-20 بے قصور مسلم نوجوانوں کو اسی طریقے سے باعزت بری کر کے، جو اصل مجرم تھے سادھوی پرگیا، کرنل پروہت اور اس کی جو ٹیم تھی، ان کو پکڑ کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا، اور ان بے قصور مسلم نوجوانوں کو جن کو زبردستی پکڑ کے جیلوں کے پیچھے ڈال کر ان کی عمریں برباد کی جا رہی تھی، باعزت رہائی عطا فرمائی۔ یہی وہ ہمارے ملک کی کورٹیں ہیں۔ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم جیسے عالم دین، جو دین کی ملت کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، غریبوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان کے جیسے لوگوں کو مسجد اور مدرسے سے اٹھا کر اکشردھام مندر حملے جیسے بڑے بڑے الزامات اور بہتانات میں زبردستی پھنسا کر موت کی سزا دلا دی گئی تھی، مگر میں سپریم کورٹ کو سلام کرتا ہوں جس نے ان کو باعزت رہائی عطا کی، اور الحمدللہ آج وہ عالم دین
دوبارہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. میں خود ان کے مدرسے کی زیارت کر کے آ چکا ہوں. اسی طریقے سے مکہ مسجد بم بلاسٹ کیس، جہاں سے ایک تو ہمارے مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کی جانیں جاتی ہے، اور ظلم دیکھو کہ ہمارے ہی لوگوں کو، کہ جو لوگ اپنے مسجد میں چپل پہن کے داخل ہونا گوارا نہیں کرتے، ان لوگوں کو ہی اٹھا کر 24 لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان پر بہتان لگایا جاتا ہے اس کیس کا. مگر میں پھر آندھرا پردیش ہائی کورٹ کو سلام کرتا ہوں، اس نے ان تمام 24 لوگوں کو باعزت بری کیا، اور براعت کے ساتھ میں آندھرا گورنمنٹ کو 2 لاکھ روپیے ان لوگوں کو ہر جانہ دینے کا حکم بھی دیا. میرے محترم بزرگوں، واقعی میں آج انصاف زندہ ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام بے قصور لوگ اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری انویسٹیگیشن ٹیمیں، ہمارا ATS، ہماری NIA، ہمارے بڑے بڑے یہ جو ادارے ہیں، کیا یہ لوگ کسی کو پکڑنے سے پہلے پورا انویسٹیگیشن، پورے پروف، پورے ایویڈنس جمع کیے بغیر کیوں کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں؟ یہ سب پہلے کیوں نہیں جمع کر لیتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے USA، UK، ادھر کی جو کنٹریز ہیں، وہاں پہ جب تک 101% کنفرم نہیں ہوتا کہ یہی آدمی مجرم ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس وقت تک اس کو پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا ہے. اس کو باضابطہ روزانہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، پوری معلومات لی جاتی ہے، اس کے اوپر پوری نظر رکھی جاتی ہے، لیکن اس کو آزاد رکھا جاتا ہے. اس پہ اسی ٹائم پہ بہتان نہیں لگا دیا جاتا ہے کہ یہی مجرم ہے، یہی قصوروار ہے. اور میں ایک ڈسکوری کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی، اس نے 1980 کے اندر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اور لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد اس سے اس کا خون ہو جاتا، یعنی وہ آدمی مر جاتا. لیکن جو مارنے والا ہے، وہ مارنے والے کو پولیس بلاتی ہے شک کی بنیاد پر، اس سے تحقیقات کرتی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سب ہونے کے بعد میں جب ان کو کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا تو پولیس اس کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اپنی تحقیقات کے اندر لگی رہتی ہے. تحقیقات چلتے 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 15 سال کے بعد میں پوری طرح سے جب اس کا DNA اس کے ساتھ میں میچ ہو جاتا ہے، جہاں پہ وہ بلڈ کے قطرے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان قطروں کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اور جس پہ پولیس کو شک ہوتا ہے، جب ان کے بلڈ کو پوری طرح سے DNA ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اور جب وہ میچ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 15 سال بعد وہ پولیس اس مجرم کو گرفتار کرتی ہے. اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا DNA میچ ہو چکا ہے، تو وہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں، میں نے ہی یہ قصور کیا تھا، میں نے ہی یہ جرم کیا تھا، اور میں ہی اصل مجرم ہوں. لیکن 15 سال تک صرف شک کی بنیاد پہ اس کو پکڑا نہیں جاتا. جیسے ہمارے یہاں پر مفتی عبدالقیوم صاحب کو پکڑ کے ایک تو بغیر کسی جرم کے ڈال دیا گیا، اب ان کی زندگی کے 11 سال سلاخوں کے پیچھے برباد ہو گئے. یہ 11 سالوں کی بھرپائی کون کرے گا؟ میں آپ تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، ATS ڈپارٹمنٹ سے بھی پوچھتا ہوں، انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی پوچھتا ہوں، ہمارے PM صاحب سے بھی، جنہوں نے ایک کانفرنس میں جا کے پرسوں کے دن کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں بولے، اور ہر نام میں رحم و کرم بھرا ہوا ہے. تو میں وہی سوچنے لگا کہ جس انسان کو آج رحم و کرم یاد آ رہا ہے، اس کو 2002 میں رحم و کرم یاد نہیں آیا، جب مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، جب مسلمانوں کے ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کو پامال کیا جا رہا تھا. 3 مہینے تک گجرات میں ننگا ناچ ہوتا رہا، مسلمانوں کی املاک و جائیداد کو تباہ اور برباد کیا گیا. اس ٹائم پہ ان کو رحم و کرم نہیں یاد آیا، آج ان کو رحم و کرم یاد آ رہا ہے. تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے 11 سال چلے گئے، 5 سال چلے گئے، 7 سال چلے گئے، ان لوگوں کی زندگی کے وہ قیمتی دن اور قیمتی وقت کون واپس لا کر دینے والا ہے؟
کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان کی عمریں برباد ہو گئی، انہوں نے جو ڈگریاں لی تھی اس بیس پہ آج ان کو کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ پہلے اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے اس کے بعد اگر کسی کو مجرم قرار دیتے ہیں تو آپ کی بات قابل قبول ہے، لیکن ایسا لوگوں کی زندگیوں کو ضائع کرنا، گودرا کانڈ کے اندر مولانا آدم جی کے جیسے 70 سال کے عمر کے بزرگوں کو اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ میں جو 25-30 لوگ تھے 10 سے 12 سال ان کو بھی جیل میں رکھا گیا، بعد میں باعزت بری کر دیا گیا، پھر وہ 10 سے 12 سال 30 لوگوں کے جو برباد ہوئے وہ کون واپس لا کر دیں گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کریں، اور ہماری گورنمنٹ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے صرف خانہ پوری کے لیے مسلم نوجوانوں پہ ایسا ظلم مت کرے آپ، بلکہ جو اصل مجرم ہے ان کو پکڑو۔ اور اب تو یہ بھی سوال کھڑے ہوتا ہے کہ جب جرمن بیکری بم بلاسٹ کیس سے مرزا حمایت بیگ کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، تو اب اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم کون ہے؟ پھر اصل مجرم کو پکڑنے کی ذمہ داری یہ واپس سے ہماری گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے۔ اب آپ پکڑ کے بتاؤ اصل مجرم کو۔ ہوتا یہی ہے، آپ اصل مجرم کو پکڑ نہیں سکتے نا، آپ میں دم اور طاقت ہی نہیں ہے کہ اصل قصوروار کو پکڑ کے لا کر اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے۔ جب ان کو نہیں پکڑ سکتے تو مرزا حمایت بیگ کے جیسے معصوم بچے جو بیچارہ 5 روپے کا ٹکٹ لے کے بس میں سفر کر رہا تھا، اس کو پل گیٹ کے بس اسٹاپ پہ پکڑا جاتا ہے۔ ارے آپ کو عقل ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اگر اتنا بڑا کانڈ کرتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس میں کوئی ہائی فائی کار ہوگی، اس کے پیچھے جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارا آدمی 5 روپے کا ٹکٹ لے کے پل گیٹ سے ریلوے اسٹیشن کا سفر کرے؟ کتنی یعنی نامعقول بات ہے یہ، لیکن ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آیا۔ ہم کو نظر آیا تو بس ایک بے قصور نوجوان، کیونکہ خانہ پوری کرنے کا تھا، پبلک کو ٹھنڈا کرنے کا تھا، پولیٹیکل لیڈرز کو ٹھنڈا کرنے کا تھا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جب مرزا حمایت بیگ باعزت بری ہو گیا ہے، اب آپ پکڑ کے لے کر آؤ اور بتاؤ، پوری جنتا آپ سے سوال کر رہی ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اصل مجرمین کون ہیں۔ اور یہ جو کامیابی ہے میرے محترم بزرگوں، یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ سب سے پہلے میں ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ NH پاٹل اور SB شکرے صاحب بامبے ہائی کورٹ کے آنریبل ججز ہیں، ان کو بھی میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کیس لڑنے والے جمعیت علماء کے پینل کے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ تیور پٹھان صاحب اورنگ آباد ہائی کورٹ کے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خاص طور پہ جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر حافظ ندیم صدیقی صاحب کو بھی، کہ یہ ان کی محنت اور کاوشوں کا اور بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی ہے۔ اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے محمود پراچا صاحب سپریم کورٹ کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، ان کی ایک ایک دن کی ایک ایک جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس کی فیس 2-2 3-3 لاکھ روپیے ہوتی ہے، لیکن آپ کی یہ قربانی ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ دلی سے فلائٹ سے سفر کر کے پونا بھی آئے، بامبے بھی آئے، اور ہر ایک تاریخ کو برابر حاضر ہوتے ہیں اپنے خرچ سے۔ اتنی بڑی قربانی آپ نے ملت کے بے قصور نوجوانوں کو باہر نکالنے کے لیے دی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب، تیور پٹھان صاحب، ان کی پوری ٹیم، جمعیت علماء کے پورے ذمہ دار اور حافظ ندیم صاحب وغیرہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، ہر شر سے ہر فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ میں جمعیت کے پونا ڈسٹرکٹ کا خازن ہونے کے ناطے سے بھی آپ تمام لوگوں کو پھر ایک مرتبہ اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔